بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی کہ ابا وقت سے پہلے گھر لوٹے تھے، ورنہ تو ہمیشہ ہی وہ رات 10 بجے یا اس کے بعد ہی گھر آتے تھے، لیکن آج اتنے سالوں میں پہلی بار ابا شام کے 7 بجے گھر آئے تھے۔ میں ابا کے پاس گئی اور ان سے چائے بنانے کا پوچھا، لیکن ابا نے چائے پینے سے انکار کر دیا تھا اور بولے، ادھر آؤ، یہاں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں تو پہلے ہی سمجھ چکی تھی کہ ابا ضرور کسی مقصد سے آئے ہیں، اس لیے میں جا کر ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ ابا نے کہا کہ بیٹی، اب میں تمہاری ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے ایک جگہ تمہارے رشتے کی بات چلائی ہے۔ کل دوپہر میں وہ لوگ تمہیں دیکھنے آئیں گے۔ تم اپنی طرف سے جو بھی ضروری سمجھو تھوڑی بہت تیاری کر لینا۔ پہلے تو میں سر جھکائے ابا کی باتیں سنتی رہی، لیکن پھر میں نے ابا سے کہا کہ ابا، تم اور بھائی گھر میں اکیلے ہو، اگر رشتہ پکا ہو گیا تو وہ لوگ ظاہر ہے شادی کے لیے بھی اصرار کریں گے، اور ایسے میں میں تم لوگوں کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ گھر میں کوئی عورت تک نہیں، نہ تمہارے لیے کوئی روٹی پکانے والا ہوگا، نہ ہی کپڑے دھونے والا۔ میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی جب تک بھائی کی شادی نہیں ہو جاتی اور اس گھر میں کوئی عورت نہیں آ جاتی۔ ابا نے کہا، بیٹی تم رشتہ دیکھ لو، اگر لڑکا تمہیں پسند آتا ہے تو فی الحال ہم رشتہ طے کر دیں گے اور شادی جب تم کرنا چاہو گی تبھی نکاح کریں گے۔ میں نے حامی میں سر ہلایا اور ابا کو رشتے کے لیے رضامندی دکھا دی تھی، کیونکہ محلے والے بھی ابا کو کئی بار اب میری شادی کر دینے کا کہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑکی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، کب تک اسے اپنی خدمت کرنے کی خاطر بٹھا کر رکھو گے؟ اگر عمر زیادہ ہو گئی تو پھر اچھا رشتہ ملنا بھی مشکل ہے۔ میری عمر 30 سال ہو گئی تھی، اسی لیے ابا کو اب میرے رشتے کی فکر ہونے لگی تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ میرے ساتھ ساتھ بھائی کے لیے بھی کوئی رشتہ دیکھ لیں، ہم اس کی بھی شادی کر دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ بہت زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اب جوان تھا، اور اس گھر میں ایک عورت کی بہت ضرورت تھی جو ابا اور میرے بھائی کا خیال رکھتی۔ ابا نے یہ ذمہ داری مجھے ہی سونپتے ہوئے کہا تھا کہ تم بھائی سے بات کر لو اور اپنے ہی محلے میں جو لڑکی تمہیں اچھی لگتی ہے اس کے بارے میں مجھے بتا دو، ہم اسی روز اس کے گھر رشتہ ڈال دیں گے۔ ابا کی یہ والی بات سن کر میں خوش ہو گئی تھی اور بھائی کے گھر آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ شام میں بھائی آیا تو میں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر کہا کہ بھائی، ابا نے مجھے تمہاری شادی کی ذمہ داری سونپی ہے، میں تمہارے لیے رشتہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر تمہارے دل میں کوئی لڑکی ہے اور تم کسی کو پسند کرتے ہو تو بتا دو، ورنہ میں خود ہی اچھے سے اچھی لڑکی تمہارے لیے ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ اس بات پر نہ جانے کیوں بھائی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اور اس نے مجھے صاف صاف انکار کر دیا تھا کہ میرے لیے فی الحال کوئی بھی لڑکی دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اپنی کم عمری اور پڑھائی کی وجہ سے ایسا کہہ رہا تھا، لیکن میں نے بھی اس کی بات نہ مانتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند نہیں ہے تو تم مجھے رشتہ دیکھنے سے نہیں روک سکتے، کیونکہ ابا اب میری شادی کروانے لگے ہیں، اور ایسے میں تمہیں اور ابا کو اکیلا بے سہارا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں تو اپنی بھابھی لا کر ہی دم لوں گی۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا تھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، اور میں نے اس کی خاموشی کو ہاں سمجھ لیا تھا۔ اگلے روز صبح میں نے گھر کی صاف صفائی کر کے اچھے کپڑے پہن لیے تھے۔ گھر میں کوئی ماں بہن نہیں تھی جو مجھے ہار سنگھار کرواتی، اس لیے سادگی میں ہی میں نے ان لوگوں سے ملنا تھا۔ دوپہر کا کھانا بھی آج جلدی ہی پکایا تھا اور انتظار کرنے لگی تھی۔ جیسے ہی دوپہر ہوئی تو ابا ان لوگوں کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ابا ان کو لے کر آئے اور برآمدے میں بٹھایا تھا۔ میں کچن میں چائے بناتے وقت کھڑکی سے جھانک کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ سامنے ہی وہ لڑکا بیٹھا تھا جو بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پسند آ گیا تھا۔ اس سے پہلے میں نے کسی لڑکے کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا۔ یہی میری زندگی میں آنے والا پہلا انسان تھا جسے میں نے محبت بھری نظروں سے دیکھا تھا، اور میں دیکھتے ہی اس پر دل ہار بیٹھی تھی اور شادی کے بعد خوبصورت زندگی کے خواب سجانے لگی تھی۔ چائے بنا کر میں نے لے جا کر ان کے سامنے ٹیبل پر رکھتی تھی، اور ابا نے اپنے پاس ہی رکھی کرسی پر مجھے بیٹھنے کا کہا تھا۔ میں جا کر ابا کے قریب بیٹھ گئی تو ابا نے کہا کہ بیٹی دیکھ لو، یہ ہے وہ لڑکا حاشر جس کے ساتھ میں تمہارا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تمہیں پسند ہو تو بتا دینا، کیونکہ رشتہ تمہاری ہی رضامندی پر طے ہوگا۔
ان کے سامنے جواب دینے پر مجھے شرم تو بہت آئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے ابا سے کہا کہ میں آپ کی رضامندی میں خوش ہوں، تو ابا نے انہیں رشتے کے لیے ہاں کہتے ہوئے مبارکباد دی تھی۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور حاشر کے ساتھ اس کے والد اور ایک بڑے بھائی آئے ہوئے تھے۔ ہماری ہی طرح حاشر کی والدہ کی بھی بچپن میں وفات ہو چکی تھی اور ان کی کوئی بہن بھی نہیں تھی، مطلب کہ وہ بھی گھر میں صرف 3 مرد ہی رہتے تھے۔ اسی لیے انہیں حاشر کی شادی کرنے کی جلدی تھی، کیونکہ اس کا بڑا بھائی فی الحال اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتا تھا اور اسی لیے فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، تو حاشر کے والد نے حاشر کی ہی شادی کروانے کا فیصلہ کیا تھا۔ جس طرح حاشر مجھے اور ابا کو پسند آیا تھا، اسی طرح میں بھی ان لوگوں کو بہت پسند آئی تھی۔ حاشر اور میری نظریں ایک بار ٹکرائیں اور دونوں کے ہی دل میں محبت پیدا ہو گئی تھی۔ رشتہ طے ہوتے ہی میں شرما کر اندر چلی آئی تھی اور وہ لوگ کچھ دیر ابا کے ساتھ بیٹھ کر چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی میں نے باہر آ کر ابا سے کہا تھا کہ میں نے کل بھائی سے بات کی تھی، اس نے تو انکار کر دیا، لیکن اب ہم مزید وقت نہیں رک سکتے۔ تو ابا نے کہا، تم آج سے ہی بھلے لڑکی دیکھنا شروع کر دو۔ ہمارے اور تو کوئی زیادہ رشتے دار نہیں تھے، صرف میری ایک پھپھو تھیں جو ملتان میں رہتی تھیں۔ پھپھو کی بھی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن ان کے حصے میں اپنے مرحوم شوہر کی کچھ جائیداد تھی جس کی خاطر وہ وہیں پر رہ رہی تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ پھپھو کو فون کر کے کہہ دیں کہ وہ بھی آ جائیں، تو ہم دونوں مل کر بھائی کے لیے لڑکی دیکھیں گے۔ ابا نے اسی وقت پھپھو کو فون کر کے میرا رشتہ ہو جانے کی اطلاع دی اور انہیں آنے کا کہا تھا کہ میں اپنے دونوں بچوں کی شادیاں کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے آپ کو پہلے سے ہی آنا ہوگا۔ پھپھو نے کل ہی آنے کا کہا تھا اور وہ شام کو ہی ٹرین میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئی تھی۔ اگلی صبح سویرے ہی پھپھو ہمارے گھر پہنچی تھی۔ میں ان کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی، کیونکہ جب بھی پھپھو گھر آتی تو میرا اکیلا پن ختم ہو جاتا تھا، ورنہ تو بھائی اور بابا زیادہ وقت گھر سے باہر گزارتے تھے اور میں گھر میں صرف اکیلی رہتی تھی۔ میں نے جب سے بھائی کو رشتے کی بات کہی تھی تب سے ہی دیکھ رہی تھی کہ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف ظاہر تھے۔ مجھے اس کی پریشانی سمجھ تو نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اس کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ یہ میرا وہ بھائی تھا جسے میں نے ماں بن کر ہی پالا تھا، کیونکہ بھائی کی پیدائش کے وقت ہی اماں کی وفات ہوئی تھی اور میں اس وقت صرف 10 سال کی تھی جب بھائی کو لا کر میری گود میں دے دیا گیا تھا، اور تب سے ہی میں نے بہن نہیں بلکہ اس کو ماں کی نظر سے دیکھا تھا۔ بھائی کے ساتھ آہستہ آہستہ میں نے گھر کی ساری ذمہ داریاں بھی اپنے چھوٹے سے کندھوں پر اٹھا لی تھیں۔ جب میری اماں زندہ تھیں تو میں نے ہمیشہ ہی اماں اور ابا کو لڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ ابا گھومنے پھرنے کے کافی شوقین تھے۔ وہ 2 روز تک گھر نہیں آتے تھے اور نہ ہی کوئی کام کاج کرتے تھے۔ گھر کا خرچہ چلانا اس وقت بہت مشکل ہوتا تھا۔ اماں اگر ابا سے گھر کے سودے کے لیے پیسے مانگتی تو ابا غصے میں آ کر اماں کو مارنے لگتے تھے، اور میں 10 سال کی ہو چکی تھی۔ اماں دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تھیں، اس بات پر بھی ابا اماں کو بہت ٹوکتے تھے کہ تم نے مجھے ایک بیٹا تک نہیں دیا۔ اب ابا دن بدن اماں سے دور ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جب اماں 10 سال بعد ایک بار پھر امید سے ہوئیں تو ابا نے انہیں صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر پھر سے بیٹی جنی تو اس کو ساتھ لے کر میرے گھر سے نکل جانا۔ میں نے دیکھا تھا اماں نے اپنے حمل کے سارے ہی مہینے بہت پریشانی میں گزارے تھے۔ انہیں شاید یہی فکر لگی رہتی تھی کہ کہیں دوسری بار بھی بیٹی پیدا ہو گئی تو ابا سچ میں ہی انہیں گھر سے نہ نکال دیں۔ اس بات سے اماں بہت زیادہ ڈرتی تھیں، کیونکہ اماں کو میکے کا بھی کوئی آسرا نہیں تھا۔ اماں کی شادی کے کچھ وقت بعد ان کے ماں اور باپ دونوں ہی ایک کے بعد ایک کر کے بہت جلدی خدا کو پیارے ہو گئے تھے، اور پیچھے میکے میں صرف ان کے 2 سوتیلے بھائیوں سے ہی چڑ جایا کرتی تھیں۔ ایسے میں اماں ابا کو چھوڑ کر جاتی بھی تو کہاں جاتی، اسی لیے وہ دن رات اسی فکر میں گھل رہی تھیں کہ کہیں پھر سے بیٹی نہ پیدا ہو جائے۔ ابا بہت ہی عیاش قسم کے آدمی تھے، انہیں صرف اپنے کھانے پینے اور اوڑھنے پہننے کی ہی فکر ہوتی تھی۔ اماں کو خرچے کے نام پر وہ 1 روپیہ تک نہیں دیتے تھے۔ حمل میں صحیح خوراک اور دوائیاں نہ ملنے کے باعث اماں بہت ہی زیادہ کمزور اور بیمار رہنے لگی تھیں۔ ایسے میں بھی کئی روز تک ابا باہر رہتے تھے تو اماں اور مجھے فاقے ہی کرنے پڑتے تھے۔ پھر ایک دن اسی طرح ابا گھر پر نہیں تھے جب اماں کو زچگی کا درد شروع ہوا تو انہوں نے مجھے ہی محلے کی ایک دائی کے پاس بلانے کے لیے بھیجا تھا۔
میں دائی کو بلا کر لائی اور اس نے اماں کی گھر میں ہی ڈلیوری کروائی تھی۔ ڈلیوری کے بعد اماں کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، انہیں بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ دائی نے کہا تھا کہ اماں کو ہسپتال لے جانا ہوگا، لیکن ابا گھر پر موجود، پھر اماں کو کون لے جاتا؟ وہ پورا دن دائی اماں کے پاس ہی رہی تھی، لیکن رات کو اس نے بھی اپنے گھر جانا تھا۔ وہ چلی گئی اور اماں ساری رات تکلیف سے کراہتی رہی، یہاں تک کہ بھائی کو اس نے دودھ تک نہیں پلایا تھا، اور صبح جب میں اٹھی تو اماں اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے جب اماں نے دم توڑا تو میں بھاگتی ہوئی اسی دائی کے گھر پہنچی تھی۔ وہ ابھی میرے ساتھ آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے بہت منتیں کیں اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر رونے لگی تو ترس کھا کر وہ میرے ساتھ آ گئی تھی، لیکن اماں کو دیکھ کر اس کی ایک چیخ نکل گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے شوہر کو جا کر کہا کہ وہ ابا کو ڈھونڈ کر لائے اور اسے بتائے کہ اس کی بیوی مر چکی ہے۔ صبح سے دوپہر تک محلے والے ابا کو ڈھونڈتے ہی رہے، پھر نہ جانے وہ کیسے خود ہی گھر لوٹے تھے، اور اماں کو یوں مرا ہوا دیکھ کر آج زندگی میں پہلی بار ابا کو ان کا احساس ہوا تھا، لیکن اب ان کے احساس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اماں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو گئی تھی، اور جاتے جاتے وہ ابا کی خواہش بھی پوری کر گئی تھی۔ اس نے ابا کو بیٹا تو دے دیا تھا، لیکن خود اس سے روٹھ گئی تھی۔ اب ابا پر دو بچوں کی ذمہ داری آ گئی تھی تو اسے اماں کی قدر ہونے لگی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر اماں کو پکارتے اور روتے رہے تھے، لیکن اب اماں انہیں کوئی جواب دینے والی نہیں تھی۔ دائی نے میرا چھوٹا بھائی اٹھا کر میری گود میں ڈال دیا تھا، جو کہ 2 دن کا بھوکا تھا۔ پھر کسی نے اس پر رحم کھاتے اس کے لیے دودھ اپنے گھر سے لا کر دیا اور فیڈر میں ڈال کر مجھے چھوٹے بھائی کو دودھ پلانا سکھایا تھا۔ وہیں سے میں نے اپنے بھائی کی پرورش شروع کر دی تھی، اس لیے میرے دل میں اس کے لیے ماں جیسی ہی محبت اور ممتا بھری تھی۔ اماں کے جانے سے ابا کو بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ اب ان کی وہ آزادی چھن چکی تھی جس کے زور پر وہ عیاشیاں کرتے اور باہر گھومتے پھرتے۔ وہ کئی دن تک گھر پر ہی رہے تھے اور اماں کو یاد کر کے آنسو بہاتے رہے۔ نظر انداز ہوا کہ ابا نیک آدمی بننے لگے تھے۔ اب ابا 5 وقت کی نماز پڑھتے، اکثر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے اور گھر کے کام بھی خود ہی کرتے تھے۔ جب گھر کا راشن اور سودا سامان ختم ہو گیا تو پھر ابا کو محنت مزدوری کا بھی خیال آیا۔ اب ابا گھر کے کام ساتھ باہر مزدوری بھی کر رہے تھے۔ اماں کے مرنے کے بعد ابا کو اپنی اولاد کی بھی قدر ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ پھر جب بھائی 6 ماہ کا ہوا تو ابا کو ایک اچھی جگہ نوکری مل گئی اور وہ پورا دن باہر ہی ہوتے، رات کو 10 بجے گھر آتے تو اپنے کمرے میں بند ہو جاتے۔ چھوٹی سی عمر میں مجھے بہت بڑے بڑے تجربے ہو گئے تھے۔ میں کھانا پکاتی، کپڑے دھوتی اور بھائی کو بھی سنبھالتی تھی۔ یوں ہی ہماری زندگی کا وقت گزرتا رہا۔ میں اور بھائی اب جوان ہو چکے تھے، جبھی ابا کو اب میری شادی کی فکر لگی تھی، لیکن مجھے خود سے پہلے بھائی کی شادی کی فکر تھی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود پھپھو اور میں اپنے محلے میں اس کے لیے لڑکی دیکھ رہے تھے۔ تبھی مجھے محلے کی ایک آنٹی نے بہت اچھی لڑکی کے بارے میں بتایا، جس کے والدین کو بھی اس کے لیے ایسا ہی رشتہ چاہیے تھا جہاں خاندان بہت بڑا نہ ہو اور گھر میں کم افراد ہوں۔ وہ لوگ اچھے کھاتے پیتے گھر کے تھے، لڑکی بھی خوبصورت تھی۔ میں نے دیکھی تو مجھے دیکھتے ہی لڑکی پسند آ گئی تھی۔ میں نے انہیں بھائی سے پوچھ کر اور اسے لڑکی کی تصویر دکھا کر جواب دینے کا کہا تھا۔ میں پھوپھی کے ساتھ لڑکی دیکھ کر آئی تو بہت خوش تھی، اور اس کی تصویر لے کر میں گھر پہنچی تو سیدھا بھائی کے کمرے میں گئی تھی۔ لیکن وہاں پہنچ کر جو منظر میں نے دیکھا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ بھائی کے ساتھ اس کے کمرے میں ایک خوبصورت لڑکی بھی موجود تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بھائی اٹھ کر میرے پاس آیا اور مجھے بتایا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے لایا ہوں۔ میں نے بہت حیرانی سے اس سے پوچھا کہ اس طرح چھپ کر نکاح کرنے کی کیا وجہ تھی، جبکہ ہم نے تم سے تمہاری حیرانی سے اس سے پوچھا کہ اس طرح چھپ کر نکاح کرنے کی کیا وجہ تھی، جبکہ ہم نے تم سے تمہاری پسند بھی پوچھی تھی۔ تم بتاتے، ہم باقاعدہ اس کے گھر رشتہ لے کر جاتے اور دھوم دھام سے تمہاری شادی کرتے۔ تو بھائی نے کہا اس کے لڑکی کے گھر والوں کو میں پسند نہیں تھا، وہ اس کا رشتہ کہیں اونچی جگہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس کے لاکھ منانے کے باوجود بھی اس کے گھر والے نہیں مانے تھے۔ پھر یہ اپنے گھر سے نکل کر میرے ساتھ چلی آئی اور ہم نے نکاح کر لیا۔ اس لڑکی کا نام رباب تھا اور وہ بہت ہی امیر خاندان کی لڑکی تھی۔ اب مجھے اس بات کا بھی ڈر ستائے جا رہا تھا کہ اس کے گھر والے ایسے ہی چپ کر کے تو نہیں بیٹھیں گے۔
میں ابا کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ نہ جانے ان کا اب کیا رد عمل ہوگا۔ میں یا بھائی ابا کو اس بارے میں کچھ بتاتے، اس سے پہلے ہی باہر ابا کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا، کیونکہ اس لڑکی کو میرے بھائی کے ساتھ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پولیس یہاں تک آ پہنچی تھی اور ابا شدید غصے کی آوازیں دینا شروع کی تو میں اور بھائی دونوں بھاگتے ہوئے باہر آئے تھے۔ بھائی کو دیکھتے ہی ابا نے ایک زوردار تھپڑ دے مارا اور اس لڑکی کے بارے میں پوچھنے لگے تھے۔ بھائی نے کہا کہ وہ یہیں ہے، اندر کمرے میں بیٹھی ہے۔ تب تک پولیس والے ہمارے گھر کے اندر داخل ہو کر اس لڑکی کو باہر نکال لا چکے تھے۔ وہ اس وقت ان کے ساتھ جانے سے انکار کر رہی تھی، لیکن پولیس افسر نے بتایا کہ میرے بھائی کے اوپر اس لڑکی کو اغوا کرنے کی FIR درج کی گئی ہے، اسی لیے انہیں تھانے جا کر اپنا بیان دینا ہوگا۔ پولیس نے لے جا کر اس لڑکی کو اپنے گھر والوں کے حوالے کر دیا تھا اور میرے بھائی کو حوالات میں بند کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر ابا اور میں شدید پریشان ہو چکے تھے۔ ابا اپنے طور پر بھائی کو چھڑانے کی بہت کوشش کر رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے بھائی کے خلاف بہت مضبوط کیس بنا لیا تھا۔ اس لڑکی کو ڈرا دھمکا کر ان لوگوں نے یہ بیان دلوایا تھا کہ وہ خود نہیں آئی تھی بلکہ میرے بھائی نے اسے اغوا کیا تھا۔ یوں پھر ہمارے لیے بھائی کو چھڑانا بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ابا بھاگ بھاگ کر تھک چکے تھے، لیکن ان لوگوں نے اس کیس میں بہت پیسہ لگایا تھا، اس لیے ابا کی ساری کوششیں ناکام ہو رہی تھیں۔ حاشر کے والد ابا سے بہت بار شادی کی تاریخ مانگ چکے تھے۔ ابا تو میری شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے ہر بار پہلے بھائی کی شادی کرنے کی شرط رکھ کر انہیں شادی سے انکار کر دیا تھا۔ حاشر جب بھی مجھے فون کرتے، مختصر حال احوال کر کے ہمیشہ ہی شادی کرنے پر اصرار کرتے رہے تھے، لیکن میں نے اپنی مجبوری اور باپ اور بھائی کا اکیلا بتا کر اس سے کچھ وقت مانگا تھا اور وہ پہلے ہی مجھ سے اس بات پر ناراض ہو رہے تھے۔ پھر میں نے مدد کی خاطر اسے فون کیا کہ میرے بھائی پر اغوا کا جھوٹا کیس بن گیا ہے، ابا اکیلے انہیں نہیں چھڑوا سکتے، تم سے اگر کچھ ہو سکے تو ہماری مدد کرو۔ حاشر یہ بات سن کر مجھ پر ہی غصہ کرنے لگے تھے کہ تم اسی بھائی کی خاطر انتظار کروا رہی تھی اور مجھے ہر بار ہی شادی کے لیے انکار کیا تھا، اب اپنے بھائی کے کرتوت نہیں سوچا اور لڑکی بھگا کر نکاح بھی کر لیا۔ ایسے وقت میں مجھے حاشر کے اس رویے کی امید نہیں تھی، لیکن اس کی بات سن کر نا امید ہو کر میں نے فون بند کر دیا تھا۔ ابا کو یوں دن رات یہاں سے وہاں بھاگتے اور کوشش کرتے ہوئے دیکھ کر پھپھو اور میں بس دعائیں ہی کرتے تھے کہ بھائی کے اوپر سے یہ جھوٹا کیس ختم ہو جائے۔ ایک رات ابا نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا تھا کہ حاشر کو فون کر کے کہو کہ سادگی کے ساتھ نکاح کر کے تمہیں اس گھر سے رخصت کر کے لے جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ان جھمیلوں میں پڑ کر قربانی کی بھیڑ چڑھ جاؤ۔ میں ایسے وقت میں شادی کرنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن ہمیشہ ہی ان معاملات میں لڑکیوں کو بیچ میں لایا جاتا اور قربان کر دیا جاتا ہے، اس لیے مجھے بھی ابا کی بات صحیح لگی کہ اگلے دن میں نے حاشر کو فون کیا۔ اس کی طرف سے کافی شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے وہ کسی دعوت یا شادی کی تقریب میں موجود ہو۔ میں نے حاشر سے کہا تھا کہ ابا ہمارا نکاح سادگی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو اس ساتوں آسمان گرا گئی تھی۔ اس نے کہا کہ میں مزید تمہارا انتظار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنے لیے لڑکی ڈھونڈ لی ہے۔ آج میرا نکاح ہے، تم آئندہ مجھے فون مت کرنا اور مجھ سے کوئی امید بھی مت رکھنا۔ حاشر کی اس بے وفائی نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرے اندر ہی اندر ایک طوفان برپا ہو چکا تھا، لیکن میں یہ بات بتا کر ابھی ابا کو مزید پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ روز گزر چکے تھے، بھائی کی رہائی کی ابھی کوئی صورت نہ بنی تھی۔ دن رات میرے روتے ہوئے گزر رہے تھے کہ ایک بار پھر سے ابا نے مجھے کہا کہ تم نے حاشر کو نکاح کے لیے بلایا کیوں نہیں؟ اب میں ابا سے سچائی نہیں چھپا سکتی تھی، اس لیے میں نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ حاشر شادی کر چکا ہے، اس نے میرا انتظار نہیں کیا اور اس دکھ کی گھڑی میں ساتھ چھوڑ گیا۔ یہ بات سنتے ہی ابا ایک دم سے خاموش ہو گئے تھے، شاید انہیں بہت بڑا جھٹکا لگا تھا اور وہ بھی میری طرح اندر سے ٹوٹ گئے تھے۔ میں اور پھپھو مختلف قسم کی باتیں کر کے ابا کی ہمت بڑھا رہے تھے، لیکن وہ ہم دونوں کو کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ مجھے ابا کی یہ حالت دیکھ کر بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ کافی دیر وہیں چپ بیٹھے رہنے کے بعد ابا وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے اور ہمیشہ کی طرح اندر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ ابا نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور ہم جانتے تھے کہ اگر انہوں نے ایک بار دروازہ بند کر لیا تو صبح ہونے سے پہلے نہیں کھولتے تھے۔ پھر بھی میں کھانا لے کر کافی دیر ان کے کمرے کے دروازے پر کھڑی رہی اور ان کو آوازیں دیتی رہی کہ ابا کھانا کھا لیں۔
لیکن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تو میں نا امید ہو کر لوٹی اور اپنے بستر پر آ گئی۔ وہ رات جیسے میری سولی پر گزری تھی۔ آدھی رات تک مجھے نیند نہ آئی تھی، پھر نہ جانے کیسے آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح سویرے میں اٹھی تو ابا ابھی تک باہر نہیں آئے تھے۔ میں نے پھپھو سے کہا کہ آپ ہی جا کر ابا سے دروازہ کھلوا لیں، کیونکہ صرف پھپھو کو ہی ان کے کمرے میں جانے کی اجازت تھی، وہ بھی کبھی کبھار ان کے کمرے کی صفائی کر دیا کرتی تھی۔ پھپھو نے جا کر بہت دیر تک ابا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور انہیں آوازیں دینے لگیں، لیکن اندر سے کوئی آواز تک نہیں آ رہی تھی۔ پھر پریشان ہو کر انہوں نے مجھے بلایا اور ہم دونوں اس دروازے کو دھکے دینے لگے تھے۔ بہت دیر تک زور لگانے کے بعد اس دروازے کی کنڈی اندر سے ٹوٹ گئی تھی اور دروازہ کھلتے ہی ہم نے جو منظر دیکھا وہ ہمارے پیروں سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ ابا سامنے فرش پر گرے ہوئے تھے۔ ہم بھاگ کر ان کے پاس گئے، لیکن پھپھو نے جب ان کے سینے سے کان لگایا تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے مجھے صبر کی تلقین کی تھی، لیکن میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ میرے ابا مر چکے ہیں۔ میرے سر سے یہ آخری سہارا بھی چھن چکا تھا۔ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ میری آواز سنتے آس پڑوس کے لوگ ہمارے گھر آنے لگے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا گھر لوگوں سے بھر گیا تھا۔ محلے والوں نے ہی ابا کو کمرے سے اٹھایا اور ان کا غسل اور کفن وغیرہ کر دیا تھا۔ مجھے ایسے وقت میں بھائی کی کمی شدید محسوس ہو رہی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی اس لڑکی رباب کے گھر جانے لگی۔ راستوں میں گرتی پڑتی میں وہاں پہنچی اور ان کے گھر میں داخل ہو کر میں بلند آواز کے ساتھ اسے بلانے لگی تھی، رباب رباب۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ پریشان ہو کر باہر آئی تھی۔ وہ لوگ عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ایک بھائی بھی باہر آ گیا تھا۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی کہ میرے بھائی کو رہا کروا دو، اس کے صدمے سے ہمارے ابا مر چکے ہیں، اسے اپنے باپ کے جنازے میں شامل ہونے دو۔ میری حالت دیکھ کر رباب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے، لیکن اس کی ماں اسے بازو سے پکڑتی گھسیٹ کر اندر لے گئی تھی۔ رباب کا بھائی وہاں کھڑا کافی دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر میرے پاس آ کر اس نے مجھے تسلی دی اور واپس گھر جانے کا کہا۔ میں نا امید ہو کر گھر چلی آئی تھی اور محلے والوں نے ابا کا جنازہ پڑھا اور اس کی تدفین کروائی تھی۔ ابا کی موت کو کافی دن گزر گئے تھے۔ مجھے ابھی تک صبر نہیں آیا تھا۔ میرا دن اور رات روتے ہوئے گزرتے تھے۔ میری دنیا ہی اجڑ کر رہ گئی تھی، کیونکہ میرے گھر میں کوئی نہیں بچا تھا۔ تنہائی مجھے کھانے کو آتی تھی۔ میں اپنی طور پر سب سے مدد مانگ چکی تھی، لیکن میرے بھائی کو چھڑوانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ ایک روز میں پھپھو کی گود میں سر رکھے اپنے آنگن میں بیٹھی تھی جب ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ ابا کے بعد ہماری طرف کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ پھپھو اور میں نے ایک دوسرے کو حیرت کی نگاہ سے دیکھا۔ پھر پھپھو نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے رباب، اس کی ماں اور اس کا بھائی کھڑے تھے۔ ان سب کا یہاں آنا ہمارے لیے بہت حیرت کا باعث تھا۔ میں چپ چاپ انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ لوگ اندر آئے اور رباب نے اپنا دوپٹہ نکال کر میرے قدموں میں ڈال دیا۔ ساتھ ہی اس کی ماں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی تھی۔ رباب نے کہا کہ میں اب نہیں تھی، مجھے ماں باپ نے مجبور کیا تھا، انہیں بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آپ لوگوں پر اتنی بڑی قیامت گزر جائے گی۔ اس کی ماں نے کہا کہ 2 روز پہلے میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کے درمیان لڑ رہے ہیں، یقیناً تمہاری بد دعا ہمیں لگ گئی۔ اس دن ہم نے تم پر رحم نہیں کیا تھا، لیکن آج ہم تم سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دو۔ ہم تمہارے بھائی کا کیس واپس لیں گے اور رباب جو اس کی نکاح میں آئی ہوئی بیوی ہے اسے بھی اس کے شوہر کے حوالے کر دیں گے۔ بس دعا کرو کہ اس کے والد ٹھیک ہو جائیں۔ میں ابھی خاموش ہی تھا کہ اس کے ساتھ ہی کڑے رباب کے بھائی نے کہا تھا کہ اگر آپ کو اس بات کا برا نہ لگے تو میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس دن جب سے آپ کو دیکھا تھا تبھی آپ مجھے بہت پسند آئی تھی، لیکن اپنی ماں کے ڈر اور اس وقت آپ کی حالت دیکھ کر مجھے یہ بات کسی سے بھی کہنا مناسب نہیں لگی تھی۔ تبھی رباب کی ماں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور مجھ سے کہنے لگی، بیٹی ہم بیٹے کو قبول کر لو، میں وعدہ کرتی ہوں زندگی بھر تمہیں شہزادیوں کی طرح رکھوں گی۔ میں نے ان سب کو معاف تو کر دیا، لیکن شادی کے لیے ہاں نہیں کی تھی۔ میرا بھائی واپس آ گیا تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے لگا تھا۔ سبھی کے دلوں سے ساری رنجشیں نکل چکی تھیں۔ جب ایک دن بھائی نے آ کر مجھے کہا کہ باجی آپ رباب کے بھائی سے شادی کر لیں، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اور پھپھو نے بھی مجھے سمجھایا تھا تو میں راضی ہو گئی، اور سچ میں ہی شادی کے بعد میری ساس نے مجھے شہزادی بنا کر رکھا تھا۔
میرے شوہر سے مجھے اتنی محبت ملی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔